جو ناممکن کام ہے نا بچوں سے دعا کراؤ. میرا پیکج ہے, سنا ہے نا آپ نے, ناممکن کام. حویلی کے سامنے, حویلی آپ حضرات گئے ہوں گے, میرے باپ دادا پر دادا کا شہر ہے. حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے, وہاں ایک صاحب رہتے تھے, گدا ریڑھی ان کے پاس, غریب آدمی تھے. تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا. 100 روپے کی بڑی حیثیت, پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیرا ہوتا تھا 5 روپے کا, 4 روپے کا ایک چکر, تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ 100 روپے دیا تو کہا دعا کر دیں. پیر صاحب نے دعا کر دی. ایک دفعہ مجھے ملا, میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی, اچھے انسان تھے, میں تجھے ایک میں دعا بتاتا ہوں. میں نے اسے اللہ کا نام دے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر, غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں, بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین, اور کوئی 8 آنے روپے کی ٹافیاں لے کے بیٹھ جانا, پہلے نہ دینا, کھا کے بھاگ جائیں گے. ٹافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں. کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں, تصور نہیں, گمان نہیں, ادراک نہیں, احساس نہیں, قدم نہیں. اس کے بول سچے, اس کے جذبے سچے, اس کی کیفیت سچی, اس کا انداز سچا, اس کا انداز سچا, سب کچھ سچا, اس کا سارا کچھ سچا. ایک بات بتاؤں, یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, سنی ہے؟ میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیئیں ٹھیک ہو جائے گی. بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے, بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دیں اور پھر اس کی تھوکیں بھی جائیں گی, ان کی تھوکیں بھی جائیں گی, اسی جگہ منہ لگا کے پئیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, شفا ہے. میرے آقا نے فرما دیا, بس ختم. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری, کوئی روگ, کوئی جسمانی بیماری, کوئی روحانی بیماری, کوئی روحانی روگ, کوئی جسمانی روگ, اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح, اس جگہ منہ لگا کے پئیں, منہ لگا کے پئیں. مومن کے جھوٹے میں شفا, بڑے زبردست اس کے رزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں. مستقل مسلسل پئیں. اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو نا, جب بچہ رو رہا ہو تو اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں, کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا 2 چیزیں اگر نہ ہوتی, غور سے سنیے گا, ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک بچے اور ایک بے زبان جانور. بچے اور, اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا, رزق نہ ملتا, جتنی خطائیں ہیں, جتنی نافرمانیاں ہیں, زمین تانبے کی بن جاتی, ہر چیز ختم ہو جاتی. اللہ پاک ان 2 کی وجہ سے رزق دیتا ہے, ان 2 کی وجہ سے, ان 2 کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے, ان 2 کی وجہ سے. جب بچہ روتا ہے, اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے, بس روتے وقت کے لمحات, کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے. حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی. تو بچہ جب رو رہا ہے, میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور اگلی بات فرمایا, جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا, ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں. اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا, اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے, ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا. جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے, بچے کے آنسوں کی بڑی طاقت ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا,
اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر اماس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں، آج تک میں گیا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا، تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا، کیسے؟ تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، تو وہ بیمار پڑا تھا، میری آہٹ سن کے تو میں نے اس سے کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا، اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے، اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سے بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے ہیں اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا، اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ ہے، کوئی ایسا طریقہ۔ اب دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، اور میں کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا، تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے، اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں، یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے، اور بڑے دردوں کا علاج ہے، اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے، اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔